تو اس وقت کے جو حالات ہیں عالمی سطح پر اور ملکی سطح پر، یہ حالات اس بات کے متقاضی ہے کہ ہم تدابیر، منصوبہ بندیاں ان کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ تاکید اور پابندی کے ساتھ رجوع اللہ کریں، اللہ کی ذات سے جڑنے کی کوشش کریں، گناہوں سے توبہ کریں۔ گھبرانے کی ضرورت تو قطعی ہے ہی نہیں، ایمان والا گھبراتا ہی نہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ ایمان بھی ہو اور گھبراہٹ بھی ہو، ایمان بھی ہو اور نا امیدی بھی ہو، ایمان بھی ہو۔ ایمان کا مطلب کیا؟ ہم کہہ رہے ہیں نا لا الہ الا اللہ، چلتی کس کی ہے یہاں پر؟ صرف اللہ کی۔ یہاں پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں گرتا۔ ایک لمحہ، ایک سیکنڈ اور لمحوں کے بھی کئی اگر آپ اس کو تقسیم کرے، اس میں بھی جو امر واقع ہو رہا ہے اس پوری کائنات میں، وہ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ حکومتیں اور حکومتوں کی پالیسیز اور بدماشیاں اور ان کے ظلم اور جور، تو یہ کوئی آج کا دور تھوڑی ہے کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی اس وقت جو ظالم جابر بیٹھے ہوئے ہیں مسند ارشاد پر، بہت شریفانہ لفظ ہے، یعنی مہذب لفظ ہے، مگر اس کو تو جو آج صاحب مسند ہیں، تو وہ جو ظلم و جور اور نئے نئے اسٹائل سے اہل ایمان کو ڈرانے اور دھمکانے کی جو کوششیں چل رہی ہے، تو وہ تو کریں گے کوششیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، تو کیا ہم بھی ڈر جائیں؟ ہمارا ایمان اس بات کی اجازت دیتا ہے ہم کو کہ بھئی وہ ڈرائے تو ہم بھی ڈر جائیں، وہ اگر فرسٹریشن کا ہم کو شکار دیکھنا چاہیں تو ہم بھی ہو جائیں؟ نا امیدی تو کفر ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ وہ تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ اللہ کا نظام چلتا ہے، اس پوری کائنات میں اللہ کی تدبیریں چلتی ہیں، اور اللہ کے بعض فیصلے کیا بلکہ سبھی فیصلے حاکمانہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے نتائج بڑے حکیمانہ ہوتے ہیں۔ فیصلے اللہ کے کیسے لگتے ہیں؟ حاکمانہ، کیونکہ وہ بھی اس کی ایک صفت ہے، لیکن اس کی جو تدبیریں ہوتی ہیں نا وہ بڑی حکیمانہ ہوتی ہے۔ تو اہل ایمان کو کسی بھی سچویشن میں مایوس اور نا امید ہونا ہی نہیں چاہیے، گھبرانا بھی نہیں چاہیے، لیکن اپنا کام تو کرنا چاہیے نا۔ ہم سوچے کہ بیاض بٹی بھی چلتے رہے، جو آیت کریمہ آج میں نے پڑھی ہے اس کا مضمون اب انشاءاللہ آئندہ اب چلا گیا وہ پینڈنگ میں، اور سوسائٹی اور سماج میں اخلاقی برائیاں بھی پنپتی رہے، ہم لوگ بھی اخلاقی طور پر گناہوں میں ملوث رہے، اللہ کو ناراض کرتے رہے، اور ہماری صبح شام اس حال میں گزرے کہ نہ اللہ رسول کا کچھ خیال، نہ دین کا، نہ اسلام کا، نہ سنتوں کا، نہ شریعت کا۔ تو بتائے بھائی، جب اللہ سے دوستی نہیں تو اللہ کس طرح سے ہمارے حق میں فیصلے کرے گا؟ اسی لیے بعض وجوہ سے بعض چیزیں سزا کے طور پہ نظر آتی ہے، ساری چیزیں نہیں ہوتی ہے کبھی، بعض وجوہ سے بعض چیزیں سزا کے طور پہ نظر آتی ہے، وہ بھی ہماری اصلاح کے لیے ہوتی ہے۔ قربان جاؤں میں رب کی ذات پر، آئے ہائے ہائے ہائے، وہ پکڑتا بھی ہے تو اصلاح کے لیے، وہ اگر تنبیہ بھی کرتا ہے تو اصلاح کے لیے، وہ اگر تھوڑی نکیل بھی کھینچتا ہے تو اصلاح کے لیے۔ تو کسی بھی صورت میں نا امیدی تو کرنا ہی نہیں ہے۔ اور ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے بھائی؟ اللہ کے آگے کسی کی کوئی طاقت ہے کیا؟ وقت کا فرعون، ظالم و جابر، تاریخ نے کیسے کیسے لوگوں کو دیکھا، لیکن اہل ایمان نے جب کبھی اپنے فریضے کو ٹھیک سے انجام دیا، اپنی ذمہ داری کو سمجھا، اپنی وفاداری کا ثبوت دیا، تو پھر اللہ کے وعدے انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی ہی میں دیکھے کہ اللہ نے زمین کی حکومت، سلطنت اور زمین کا اقتدار ان کے حوالے کیا۔ ایسے نہیں قدموں میں تاج پڑا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جی سپر پاور کا جو یعنی کنگ، اور اس کا تاج حضرت عمر کے قدموں میں، اور اس کو بھی لا کر دینے والا کوئی غریب گمنام سا صحابی اندھیرے میں لا کر قدموں میں ڈال دیا۔ بے نیازی بھی اور اللہ کی مدد بھی، تو دونوں چیزیں بتاتی ہیں کہ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگائی۔ اب بھائی ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ فرائض واجبات کی پابندی ہو،
حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی پابندی ہو. حقوق اللہ میں نماز روزہ مسجد کی پابندی, حج فرض کے اللہ نے حج کیجئے, رمضان آئے روزے رکھ لیجئے, زکوٰۃ کا وقت آئے زکوٰۃ ایمانداری سے کیلکولیشن کے ساتھ دیجئے. اور حقوق العباد میں یہ تو بڑا مسئلہ ہے, لیکن بہرحال جو ہمارے ذمے جس کا جو حق بنتا ہے, مالی ہو, اخلاقی ہو, دینی ہو, معاشرتی ہو, معاملاتی ہو, ان حقوق کا ہم زیادہ سے زیادہ خیال رکھنے والے بن جائیں. اس کے لیے جو بنیادی نسخہ اللہ والوں نے تجویز کیا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ بھائی مجھے کوئی بھی گناہ نہیں کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کی مدد سے. جب صبح ہو جائے تو آدمی اللہ کے حضور دعا کرے, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ آپ کے لیے جینا چاہتا ہوں, آپ کے لیے مرنا چاہتا ہوں. میری زندگی بھی ایسی بنا لیجئے کہ جو آپ کو پسند آتی ہو, میری موت بھی ایسی بنا لیجئے جو آپ کو پسند آتی ہو. مانگ کر تو دیکھیے, ارے دنیا کے رئیس لوگ آپ کو محروم نہیں کرتے ہیں, وہ تو اللہ ہے. اگر کسی سیٹ کے پاس میں چلا جاؤں اور جانے کے بعد میں نے بہت ہی آہوزاری کے ساتھ اور اپنی مجبوری دکھا کر, اللہ نہ کرے مثال دے رہا ہوں, تو اگر کسی نے کسی ضرورت مند نے کسی رئیس کے سامنے اپنی ضرورت کو رکھا اور مجبوری کے ساتھ رکھا, تو بھائی آدمی 200 کی بجائے 500 روپے دے دیتا ہے, 1000 دے دیتا ہے, اور پیٹھ پہ ہاتھ بھی تھپ تھپاتا ہے کہ فکر مت کیجئے انشاءاللہ, بالکل ابھی تو یہ رکھیے اور آئندہ بالکل دیکھیں گے. تو جب مخلوق کا یہ حال ہے, خالق کا عالم کیا ہوگا, اللہ کا حال کیا ہوگا. اور ہے احادیث میں, کیوں مایوس ہوتے ہو. تو آج کتنے ہی گئے گزرے ہم لوگ ہیں, لیکن اس کا نام تو لیتے ہیں, کرم ہے اس کا. اس کے حبیب کا نام تو لیتے ہیں, کرم ہے اس کا. اس کے آگے سجدہ ریز تو ہوتے ہیں, کرم ہے اس کا. تھوڑا سا اپنے آپ کو اور ذرا سا ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا ہمت جٹائیے, گناہوں سے سچی توبہ کیجئے اور دیر نہ کیجئے. یہ نہیں کہ میں نے بیان کر دیا اور آپ نے بھی سن لیا کیونکہ مقصد تو 2 رکعت پڑھنا ہے آگے. نہیں, یہ جو اللہ رسول کے مذاکرے اور باتیں ہوتی ہیں نا, دین کی باتیں, فوراً اپنے دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دل ہی دل میں کیوں نہ ہم اللہ سے صلح کر لیں کہ پروردگار اب تک جو بھی کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں اس جمعہ کی برکت سے اور اس دین کی تھوڑی سی بات سننے کی برکت سے ہم سب کو معاف فرما. انفرادی بھی معافی اور اجتماعی بھی معافی. دیکھیے یہ کر کے دیکھیے, بڑا کام کا نسخہ ہے. یہ ایک بار اگر ہم نے کر لیا اور تھوڑا سا 24 گھنٹے میں اس بات کا لحاظ کیا کہ بھائی مجھ سے کوئی گناہ نہ ہونے پائے, آپ دن بدن دیکھیں گے کمی آ جائے گی انشاءاللہ. اور پھر اجتماعی طور پر جب یہ کام ہوگا تو اللہ کی مدد اور نصرت کو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے.